جس طرح جوڈیشری کو کام کرنا چاہیے وہ کر نہیں پا رہی۔ پاکستان میں عام آدمی کو انصاف ملتا نظر نہیں آتا۔ یہ ایک اینڈلیس قسم کا سائیکل ہے کہ جو حکومت میں آئے گا وہ دوسرے کا گریبان پکڑے گا۔ ہم جیسی قوم ہے ہمیں ویسے ہی لیڈران ملے ہیں۔ اب دوڑ یہ نہیں رہ گی کہ کون زیادہ ایماندار ہے، اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ کسی ایک لیڈر نے قوم کو اس طریقے سے جو ہے وہ اس کی سروس نہیں کی جیسا کہ یہ قوم اس کی حقدار تھی۔ السلام علیکم میاں علی اشفاق صاحب، بہت خوشی ہوئی مجھے آپ کو اپنے چینل پہ انوائٹ کر کے۔ میں آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کر رہی ہوں دل کی باتوں کے لیے۔ ویلکم سر۔ تھینک یو، بہت شکریہ فار ہیونگ می اینڈ آئی ایم سوری آئی واز اے لٹل لیٹ فار دس انٹرویو، بٹ آئی ایم ہوپنگ کہ آپ جو ہے نا یو شوڈ بی پارڈننگ می فار دیٹ۔ نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے آپ جیسے لوگوں کا انتظار کرنا، کیونکہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ سر سٹارٹ کرتے ہیں اس چیز سے کہ آپ کا پروفیشن ہے وکالت، لا۔ کیا پاکستان میں جوڈیشری زندہ ہے؟ پاکستان میں کیا دنیا بھر میں جوڈیشری بہت کم ممالک ہیں جہاں پہ ان اٹس ٹرو اسپرٹ جو ہے وہ جوڈیشری از ویل الائیو اینڈ ورکنگ ویل۔ پاکستان میں جوڈیشری، چونکہ آپ نے انٹرنیشنل انڈیکس پہ دیکھنا ہے کہ ہماری جوڈیشری کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے، تو آبویسلی گیون دوز نمبرز آئی ایم سوری بٹ جوڈیشری بہت زیادہ ڈیٹیریریٹڈ ہے۔ اس تناظر میں میں اس سوال کو دیکھوں تو جوڈیشری زندہ تو ہے، لیکن جس طرح جوڈیشری کو کام کرنا چاہیے وہ کر نہیں پا رہی، اینڈ دس از دا موسٹ انفارچونیٹ پارٹ۔ اور اس کی بے شمار قسم کی وجوہات ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو ایون ان دا جوڈیشری، جس کو ہم ایک آزاد ادارہ کنسیڈر کرتے ہیں، دیکھا یہ گیا کہ بہت زیادہ پولیٹیکل اپوائنٹیز آتے ہیں۔ تو یہ وہ بنیاد ہے کہ انتہائی قابل ترین لوگ بھی جب پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ کے طور پر وہ اپنی سیٹوں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، تو پھر یہ جو ہمارا ادارہ ہے وہ ڈیٹیریریشن کی طرف جاتا ہے۔ اس سے ٹرانسپیرنسی ختم ہوتی ہے، ڈسکرمنیشن جو ہے وہ تاثر پکڑتی ہے، اور آزاد طریقے سے ایک ادارہ اور اس کے تمام افسران کو جو کام کرنا چاہیے وہ شاید ممکنہ طور پر کر نہیں پاتے۔ تو یہ جب آپ سارے فیکٹرز کو کمبائن کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا پروفیشن ہے اور یہ جو جوڈیشری ہے، اس میں ان ٹوٹیلٹی اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ سرکمسٹانسز ہیں جو لیڈ کرتے ہیں کہ آپ جوڈیشری کی پرفارمنس انڈرمائن ہوتی ہے، اور پاکستان میں عام آدمی کو عام حالات میں بھی انصاف ملتا نظر نہیں آتا۔ اور آخری وجہ ممکنہ طور پر وہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ ملک میں باوجود اس کے کہ آئین میں لکھا ہے ایوری ون از گوئنگ ٹو بی ٹریٹڈ ایکولی اور ایوری ون از ایکول بیفور دی آئیز آف لا، تو کتابی حد تک تو یہ بات درست نظر آتی ہے، لیکن ہمیں امیر اور طاقتور کو عدالتیں بھی پرائیورٹی اور پریفرنس دیتی نظر آتی ہیں، اور کسی بھی عام آدمی کو جو ان سے ہے وہ عدم دلچسپی کی بنیاد پر ٹریٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جنرلی to sum up precisely and quickly, these are in my opinion the reasons for which we are not performing ideally. بیسکلی تو آپ نے میری ہر سوال کا جواب دے ہی دیا، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بذات خود آپ جب آپ کے پاس ایک کیس آتا ہے، چلیں ہم اس کو ایسے کر لیتے ہیں، ایک سائڈ پہ فائل عمران خان کی، ایک سائڈ پہ نواز شریف کی، آپ کس فیکٹ کی بیس پہ فائل کو پک کریں گے؟ I don't care کہ وہ فائل عمران خان کی ہو یا نواز شریف کی ہو، I would only see the case itself۔ میرے سامنے لیگل پروپوزیشن کیا ہے، وہ کتنی چیلنجنگ ہے، اس کے میرٹس کیا ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے فیکٹس کیا ہیں، اس میں جو آپ کو ٹائم سینسٹیوٹی جو وہ کیا ہے، آپ کو ریلیف جو ہے وہ کیا چاہیے، اس میں پریشر سچویشن کتنی ہے۔ آئی ووڈ نیور بی ڈسکرمنیٹنگ ایز اے لائر کہ ایک طرف عمران خان صاحب ہیں یا دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب ہیں۔ فار می ایز اے پروفیشنل لائر آئی ووڈ جسٹ بی ٹرائنگ ایز مچ ایز پاسبل کہ میں اس کو ایز اے پروفیشنل لائر ہی ٹریٹ کروں۔ بہت خوب۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی سر کہ اس وقت آپ عمران خان صاحب کے کیس کے اندر بھی مین لیڈ کر رہے ہیں، تو آپ کو اس کیس سے کیا ہوپس ہیں؟ دیکھیں، عمران خان صاحب سے میری چند ایک ملاقاتیں ہوئی ہیں، جس میں انہوں نے مجھے پہلی ملاقات میں ہی جو ہے وہ ذاتی طور پر اور پہلے ہی ملاقات کرتے کہا کہ آئی وانٹ یو ٹو بی پارٹ آف مائی کور لیگل ٹیم، اور مجھ سے ان اے ڈیٹیلڈ کنسلٹنسی سیشنز جو ہیں وہ لیے ہیں، اور بہت سے جو ان سے ہے وہ معاملات پہ، قانونی معاملات پہ وہ تفصیلاً مشاورت کی ہے، جس میں کہ دیکھا کہ یہ فار دا لاسٹ 1 ایئر یہ جو کیسز بن رہے ہیں ان کو آج تک کس طریقے سے دیکھا گیا، کون کون سی کیس میں
کس کس طرح کی حکمت عملی ہونی چاہیے، کہاں پہ مختلف کیسز میں جو اسٹریٹجیز ہیں وہ ان افیکٹو رہی ہیں، کہاں پہ افیکٹو رہی ہیں، ایگزسٹنگ سرکمسٹانسز کیا ہیں، فیوچر فورکاسٹنگ کیا ہے، فیوچر پاسبل سینیریوز میں ان کے بیسٹ پاسبل سلوشنز، لیگل سلوشنز وہ کیا ہو سکتے ہیں، اس کی بیسٹ پاسبل افیکٹو اسٹریٹجیز کیا ہو سکتی ہے. سو ان آل دوز سچویشنز we have had a detailed conversations and communications and sessions through which I was able to give him a proper professional advices. And to my surprise, تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے 8-9 مہینے میں آپ کے سامنے کیا ہوا، اور قدرے ایک مہینہ جو گزرا ہے اس میں چیزیں I would consider کہ قدرے بہتر ہوئی ہیں. I would not say this becomes an ideal situation for عمران خان صاحب in 1 month. However, میں ابھی بھی لازمی طور پر مجھے یقین ہے کہ an uphill battle لیگل سائڈ پہ، اور ادروائز جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں دیٹ از ahead and we look forward to it. آپ مجھے لگتا ہے میری آنکھوں کے سامنے پہلے شخص ہیں جو تمام جماعتوں کے اندر گھوم رہے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ سیکیور ہیں. مجھے بے شمار مرتبہ لوگ یہ پوچھتے ہیں، جس کی بیسس پہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ نے سوال کیا ہوگا کہ آپ بنیادی طور پر ہیں کس سائٹ پہ. تو وکیل کسی سائٹ پہ نہیں ہوتا، وکیل صرف اپنی سائٹ پہ ہوتا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے پاس کس بیک گراؤنڈ سے، کیا وہ شخص سیاسی ہے یا غیر سیاسی ہے، وہ آئے. میں پاکستان کے قومی سلامتی کے ادارے بھی جو ہیں ان میں بے شمار مرتبہ جو ہے وہ ان کا وکیل رہ چکا ہوں، اور اس وقت بھی میں ان کا بے شمار مواقع پر اور بہت سی اسائنمنٹس میں لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، راولپنڈی میں ان کی وکالت کرتا ہوا بھی نظر آتا ہوں. اگین ان اے رول آف اے کنسلٹنسی، اگین کچھ پبلک ڈومین میں کیسز آ جاتے ہیں ان میں بھی. تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بیک وقت جو ہے وہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ یا سیاسی جماعتوں کی لڑائی چل رہی ہے، وہ ان کی ذاتی لڑائی ہے، وکیل کی لڑائی نہیں ہے. وکیل نے جہاں جہاں اس کے پاس جو کیس آنا ہے، صرف کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سنگل ٹرانزیکشن میں آپ دونوں سائڈوں پہ نہیں آ سکتے، لیکن انڈیپینڈنٹ ٹرانزیکشنوں میں یہ ممکن ہے کہ آپ دونوں مخالف فریق کے مختلف انڈیپینڈنٹ ٹرانزیکشنوں میں بیک وقت بھی جو ہے وکیل بن سکتے ہیں. اینڈ دس وڈ نیور بی، یہ کبھی بھی کسی بھی طرح کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ اس کے زمرے میں نہیں آئے گا. تو یہ مختصراً میرا 100% رول جو ہے وہ خالصتاً پیشہ ورانہ وکیل کے طور پہ ہے، اور پیشہ ورانہ وکیل کے طور پہ ہوتے ہوئے میں تمام سیاسی جماعتوں یا پاکستان کے جو جتنے سویلین ادارے ہیں یا جو نہیں بھی ہیں سویلین ادارے، ان کی وکالت بھی کر رہا ہوں. اور بہت سے کیسز میں مجھے کبھی نہ کبھی جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل و صورت میں براہ راست نہیں تو بالواسطہ طور پر کسی نہ کسی طرف سے ڈسپلیجر کنوے کیا جاتا ہے کہ یار تم دیکھو ہماری سائٹ پہ وکیل ہو یا دوسری سائٹ پہ ہو. بٹ میں ہمیشہ جو ہے وہ خالصتاً اپنے پیشہ ورانہ رول کو ہمیشہ نبھاتا رہا ہوں، دلیری سے، ایمانداری سے اور قابلیت سے. پوری ایمانداری سے یہ میں نے کام کیا، اور ہمیشہ آگے بھی اگر کسی کو برا لگتا ہے یا کوئی ناراض ہوتا ہے بلا وجہ، اس کی ناراضگی میرے سر آنکھوں پہ ہے، لیکن میں اپنا کام جو ہے وہ بلا خوف و خطر جو ہے اس کو نبھاتا رہوں گا. ہمیں عمران خان صاحب کو ایک عام شخصیت ہونے کے حیثیت سے سپورٹ کرنا چاہیے، خالی لیڈر تو کام نہیں کرے گا نا. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں، جہاں تک سوال ہے کہ میں ذاتی طور پر جو ہے وہ اس نظریے کا قائل ہوں کہ جو شخص کسی نظریے پر، کسی سوچ کی حامل شخص یا لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ پورے لوئل ہیں، تو کسی بھی شخص کے مالی یا سابقہ سیاسی بیک گراؤنڈ کی بنیاد پر اس نظریاتی کارکن کو کہ جس کی آپ کے ساتھ لائلٹی امپیکیبل ہے، اور بالکل وہ اس کی کسی بھی نظریاتی کارکن کی آپ کے ساتھ لائلٹی جو ہے اس کا پیمانہ بہت زیادہ ہے، تو آپ کو پریفرنس جو ہے وہ پیراشوٹرز کو نہیں دینی چاہیے. یعنی کہ آپ کو اپنے نظریاتی کارکنوں کو ہی پریفرنس دینی چاہیے. اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے یا کسی شخص کے پاس بہت زیادہ سیاسی تجربہ ہے، تو وہ پرائورٹی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اپنے پرانے سابقہ ساتھیوں کو جو ہے وہ بھول جائیں. اور لازمی طور پر میں یہ دیکھتا ہوں کہ چونکہ پاکستان میں جو ہماری پاپولیشن ہے وہ تقریباً 60% کے قریب جو ہے وہ ہم ایک ینگ پاپولیشن ہے. تو ینگ پاپولیشن میں اب چاہے اگر یہ پہلے حالات نہیں تھے، لیکن پچھلے 10 سال میں یکساں طور پر حالات بہت زیادہ تبدیل ہو گئے ہیں کہ نوجوانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ قابل بھی ہے، وہ نا تجربہ کار اب نہیں رہا، ان میں سیاسی شعور جو ہے وہ بہت زیادہ وقت گزرنے کے ساتھ آ گیا ہے. میری نظر میں ان کو اگر عمران خان صاحب نے پہلے فوقیت نہیں دی جو کہ ان کو دینی چاہیے تھی 2013 میں،
پھر انہوں نے ان کو پرائرٹی نہیں دی 2018 میں جو کہ ان کو دینی چاہیے تھی، اور اگر وہ ان کو فوقیت دی بھی ہے، جیسا کہ ہم دیکھیں کہ مراد سعید کو دیکھ لیں یا ہم فاروق حبیب کو دیکھ لیں، ایسے نوجوانوں کو جو ہے وہ یہ پارٹی آگے لے کے آئی ہے، تو وہ ناکافی نمبرز ہیں. یعنی کہ میری نظر میں کم سے کم بھی 40 سے 50% جو پارٹی کی رہنمائی ہے وہ نوجوانوں کو ملنی چاہیے تھی. آپ نے دیکھا بیرسٹر حماد اظہر کو جو سا وہ لے کے آئے ہیں، اور یہ تینوں نوجوان ایسے ہیں جو کہ بعد ازاں فیڈرل منسٹرز کے سٹیٹس پہ گئے ہیں، اور انہوں نے کسی حد تک بہت اچھا پرفارم کیا ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر ایکسپیرینس پولیٹیشین. تو باوجود اس کے میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ جو نوجوان ہیں ان کو آگے آنا چاہیے، بھاگ دوڑ سنبھالنی چاہیے، اور لازمی طور پر ایک ووٹر کے لیے اٹریکٹنگ پوائنٹ ہی یہ ہے کہ جیسا اس کے لیڈر ہوں ویسے ہی اس کی جو ساری ٹیم ہے، اپنے لیڈر کی جھلک جو ہے وہ اس ٹیم میں آپ کو نظر آنی چاہیے. تو میں آپ سے بہت زیادہ اتفاق کروں گا کہ جو پیرا شوٹرز ہیں ان کو پرائرٹی نہیں دینی چاہیے، چاہے آپ اور جو نئے لوگ ہیں ان کو موقع دینا چاہیے. اگر جب آپ نے ان کو موقع دیا، لازمی طور پر ہو سکتا ہے وہ تجربہ کار ہوں، لیکن 2 4 6 8 مہینے میں 1 سال میں آپ ان کی کوئک ٹریننگ کریں اور ان کو لرننگ کریں، اور لیڈر کو آپ ووٹ دینے کا مارجن پھر بھی دیں. دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو یہ گزارش کی کہ اب دوڑ یہ نہیں رہ گی کہ کون زیادہ ایماندار ہے، اب زیادہ ایمانداری کا تقاضا یہی ہے کہ کون کم برا ہے. سر اب یہ ان ساری باتوں سے ہٹ کے ہم چلتے ہیں عمران ریاض خان صاحب کی طرف. وہ آپ کے فرینڈ ہیں. میرا بیسٹ، ون آف دا بیسٹ فرینڈز، ون آف دا کلوزسٹ اینڈ دا بیسٹ فرینڈ. اینڈ آئی ٹیل یو آنیسٹلی، بیسٹ فرینڈ اور کلوزسٹ فرینڈ بھی وہ اپنی جگہ پہ ہے. ہی از مور لائک اے فیملی ممبر ٹو می. اور آبویسلی بچپن سے ہی ہم اکٹھے ہیں، اور بہت سے کام ہم نے مل کے زندگی میں اکٹھے کیے ہیں. جب نوجوان تھے اور ابھی پڑھ رہے تھے تو دونوں مل جل کے ہم لڑائیاں جھگڑے بڑی کرتے تھے، اور آنیسٹلی کسی ذاتی وجہ سے، کسی ذاتی نوعیت کے کبھی جھگڑے نہیں ہوئے. اپنے دوستوں کے لیے بہت لڑائی کرتے تھے ہم مل کے، اور جب ہم کہہ رہے ہیں لڑائی کرتے تھے تو معاشرتی سطح پر لڑائی کرتے ہوئے فزیکلی بھی جو ہے لوگوں سے جا کے ہم دونوں مشترکہ طور پر اپنے دوستوں کے لیے لڑتے رہے. آپ کی شہرت میں جو سب سے بڑا مائل سٹون لگا، کیا ان کے کیس کی وجہ سے لگا؟ دیکھیں آپ نے اس کو 2 تناظر میں دیکھنا ہے. ایک آپ نے دیکھنا ہے پروفیشنل رول میں کہ میں پیشہ ورانہ رول میں پورے پاکستان میں عمران ریاض خان کے کیس سے پہلے ہی جو ہے وہ جو ہمارے پروفیشنل لیگل سرکل ہے یا جو لیگل فرٹرنٹی ہے یا جو ہمارے پروفیشنل رول میں جو لیٹیگیشن کا ایک سرکل ہوتا ہے کمپنیز کے ساتھ یا کلائنٹیل کے ساتھ، تو وہ پورے ملک میں ہی میرا بہت زیادہ بڑا ہے پچھلے 10-15 سال میں، اور بہت بڑے لیول پہ ہے. لیکن اگر آپ اس کو پبلک عام سطح پر جو سا ہے کہ پاکستان میں عام پبلک کے حوالے سے جو سا دیکھیں تو آئی وڈ آلویز کنسیڈر عمران ریاض کیس ایز ون آف دا مائل سٹونز ان مائی لائف، کہ یہ وہ ایسا کیس ہے جس نے مجھے پاکستان کے عام آدمی کے ساتھ بھی جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا ہے. تو اس تناظر میں عمران ریاض خان کے کیس میں مجھے جو عام شخص کے ساتھ جو ہے وہ میری پہچان جو ہے وہ بنی ہے ایز اے وکیل، وہ عمران ریاض خان کا کیس تھا. اب میں آپ سے پوچھوں گی سر کہ آپ مجھے یہ بتائیں کیا بشرا بی بی کے کیسز کو فائٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میرے پاس یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آئی ول کیپ اٹ ایز اے پریویلیج کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن جب تک کہ وہ پبلک ڈومین میں لٹیگیشن رول میں نہیں آ جاتے. سو آئی ول جسٹ کیپ اٹ دیٹ وے. میں فی الحال اس کو اس طرح رکھوں گا، میں اس پہ ابھی نہ کنفرم کروں گا نہ ڈینائی کروں گا ان چیزوں پہ. سوشل میڈیا ہی وہ ٹول ہے جس کی وجہ سے عمران خان ہر گھر میں ہے. یہ درست ہے. انفارچونیٹلی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اس کے اندر نیگیٹیوٹی میں. اگر ان سے یہ ٹول کھینچ لیا جائے، کوئی قانونی شک آ جائے، تو کیا یہ اتنے پاپولر پولیٹیشینز رہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ چونکہ اب آپ نے دیکھا کہ چاہے ڈیجیٹل میڈیا ہوتا یا نہ ہوتا، جب آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں 1970s کے دور تھے اور الیکٹرانک میڈیا بھی جو ہے وہ آپ کے پاس ممکنہ طور پر صرف ایک پی ٹی وی نیا آ رہا تھا، تو ذوالفقار علی بھٹو بھی ایک ایسے لیڈر تھے جو پورے پاکستان میں یکساں طور پر نمایاں بھی تھے اور پاپولر بھی تھے، تو گھر گھر تک ان کی ریچ تھی. تو یہ ہم 50-55 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. تو اگر ڈیجیٹل میڈیا نہ بھی ہوتا تو شاید عمران خان صاحب یا نواز شریف صاحب یا جو بے نظیر صاحبہ تھیں، یہ پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے تھرو یا پرنٹ میڈیا کے تھرو بھی بڑے پاپولر لیڈر تھے. لیکن اب اس میں فرق نمایاں یہ نظر آیا کہ لوگ اب چونکہ پل پل اپنے لیڈران کی خبر رکھتے ہیں. اس وقت صرف ایک دن میں یا 2-4 دن بعد کوئی ایک اسپیشل نیوز آتی تھی جس کو لوگ ذرا زیادہ فوکس کرتے تھے. اب تو پل پل جو ہے
کہ لیڈر اٹھ کیسے رہا ہے, بیٹھ کیسے رہا ہے, کیا کھا رہا ہے, کیا پہن رہا ہے, کیا وہ اس کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اس پر اپنا توجہ اور فوکس زیادہ رکھتے ہیں. یہ چیز جو ہے وہ یہ ڈیجیٹل میڈیا نے اپنی پریزنس کے تھرو, ڈیجیٹل فٹ پرنٹس نے عام آدمی کو اتنا انگیج کر دیا ہے. اور یقین کریں صرف سیاست کی نظر نہیں کیا, اب تو آپ دیکھیں کہ ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے میرا چھوٹا بچہ یا ہمارے چھوٹے بچے جو ہیں وہ تو بیبی شارک جو ہے وہ 10-10 مرتبہ دیکھ لیتے ہیں, تو وہ بھی شاید الیکٹرانک میڈیا کے تھرو پاسبل نہ ہوتا, یہ یوٹیوب نے ہی جو ہے وہ پاسبل کیا. تو یہ صرف جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی آڈینس جو ہے وہ صرف سیاست کی حد تک نہیں ہے, ہر طریقے سے جو ہے وہ بہت زیادہ اویئرنیس جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے. اس میں ہمیں ڈیجیٹل میڈیا کو کریڈٹ جو ہے وہ لازمی دینا بنتا ہے. صرف ایک ایڈوائز دیں آج کی عام ہماری جیسی جنریشن کے لیے. اس وقت پاکستان کے تمام نوجوان جو ہیں ان کو اپنی عمر کی حد سے 10 یا 15 سال آگے بڑھ کے میچورٹی لیول پہ آ کے نا ملک میں اپنی ذات کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے اور اس ملک ریاست کے لیے فیصلہ کرنے کا وقت ہے. یہ ملک جیسے چلتا رہا ہے پچھلے 70-75 سال میں بالکل ٹھیک نہیں چلتا رہا, تو اب پاکستان میں یہ وقت آ گیا ہے جہاں پہ ہمیں واضح طور پر یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ یہ قوم, یہ ملک, یہ معاشرہ ایسے نہیں چل سکتا, یہ ملک ایسے نہیں چلے گا. اب اس قوم میں جس کی 60% جو نمائندگی جو ہے وہ یوتھ کرتی ہے, اب اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ملک کو بالکل درست طور پر جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے. اب اس ملک میں نوجوانوں نے اپنا انفرادی رول پلے کرتے ہوئے لازمی طور پر آگے بڑھتے ہوئے جو سا ہے اس ملک کی بھاگ دوڑ عملی طور پر سنبھالنے کے لیے آگے سے آگے بڑھنا ہے اور اپنا نمایاں کردار ادا کرنا ہے. آپ کا یہ ٹھیکہ نہیں ہے کہ آپ نے پورے پاکستان کو بدلنا ہے, آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے. آپ اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیں, آپ لوگوں کے لیے انسپریشن بنیں اور آپ لیڈ کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آنے چاہیے. آپ ایماندار ہیں, آپ دیانتدار ہیں, آپ اپنے معاملات میں جو ہے وہ صاف گوئی رکھیں, آپ اپنا رول پلے کریں. جب آپ اپنا رول سارے پلے کریں گے تو یہ اجتماعی طور پر جو ہے وہ ایک سوسائٹی کلٹیویٹ ہوگی جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک بہت اچھا معاشرہ جنم پائے گا. اور برائے مہربانی جون سا ہے تمام پاکستانی نوجوانوں کے لیے ایک ہی جون سا ہے میری ذاتی چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ایک ہی مرتبہ پیدا ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک زندگی دی ہے, اس زندگی میں ہی آپ نے اگر عام آدمی کی طرح جو ہے نا وہ زندہ رہ کے نہیں جانا, ایک خاص آدمی کی طرح ایک بہت بڑا رول پلے کر کے جو ہے وہ اس ملک میں اپنی زندگی میں نا کچھ کر کے جائیے گا زندہ رہتے ہوئے, اپنی ذات کے لیے نہیں, اپنے ملک کے لیے, اپنے والدین کے لیے, اس معاشرے کے لیے. تو شاید جو ہے وہ مستقبل میں آپ آگے بڑھیں اور آپ تاریخ میں جو سا وہ زندہ رہیں. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو.